اس وقت دجال 70,000 یہودیوں کے لشکر سے شہر کا محاصرہ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو باہر نکال چنانچہ اللہ تعالیٰ اونٹوں کی گردنوں والے پرندے بیت اللہ شریف کو ایک حبشی گرا کر آگ اس وقت زمین پر کوئی ایک آدمی بھی اللہ کہنے والا نہیں رہے گا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اینڈ آف ٹائم سیریز کی ایپیسوڈ نمبر 2۔ اس ایپیسوڈ میں ہم قیامت کی بڑی نشانیوں کے بارے میں جانیں گے، تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ قیامت کی پہلی بڑی نشانی امام مہدی کا آنا ہے۔ امام مہدی مسلمانوں کے لیڈر اور خلیفہ ہوں گے۔ ان کی موجودگی میں مسلمانوں اور کافروں کی کئی جنگیں ہوں گی اور ایک خون ریز مارکا مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان شام میں دمشق کے مقام آماق یا دابق پر ہوگا، جس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائیں گے۔ اس مارکے میں فتح کے بعد اسلامی لشکر عیسائیوں کے مرکز روم کو فتح کرنے کے لیے نکلے گا اور امام مہدی کی قیادت میں روم فتح ہوگا۔ روم کی فتح کے بعد ابھی اسلامی لشکر مکمل طور پر فارغ نہیں ہوگا کہ دجال کے ظاہر ہونے کی خبر پھیل جائے گی۔ مسلمان فوراً روم سے دمشق واپس آئیں گے اور دجال کے خلاف جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ دجال مسلمانوں کے دین اور ایمان کے لیے بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اللہ کی مخلوق میں سے دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ لوگوں کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بے پناہ قدرت دے رکھی ہوگی۔ اس کے حکم سے بارش برسے گی، زمین سے نباتات اگیں گی، جانور موٹے تازے ہو جائیں گے، ان کا دودھ بڑھ جائے گا۔ وہ زمین کو حکم دے گا تو وہ اپنے خزانے باہر نکال دے گی، قحط کا حکم دے گا تو قحط پڑ جائے گا، آدمی کو قتل کرنے کے بعد زندہ ہونے کا حکم دے گا تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ اس طرح کے غیر معمولی اختیارات دکھانے کے بعد وہ لوگوں سے ڈیمانڈ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، مجھے اپنا رب مانو۔ کمزور ایمان والے بے شمار مسلمان اس کے اختیارات کو دیکھ کر اپنا ایمان کھو بیٹھیں گے اور اسے اپنا رب مان لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اس کے ساتھ جنت اور جہنم بھی ہوگی۔ اپنے ماننے والوں کو وہ جنت میں بھیجے گا، حالانکہ وہ جہنم ہوگی، اور نہ ماننے والوں کو جہنم میں ڈالے گا، حالانکہ وہ جنت ہوگی۔ خبردار، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالنا۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد مبارک ہے، دجال کی آگ ٹھنڈا اور میٹھا پانی ہوگا، لہٰذا جو اس صورتحال سے دوچار ہو اسے چاہیے کہ اس کی آگ میں کود جائے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ دجال بڑی تیزی کے ساتھ 40 روز کی مدت میں ساری دنیا کا چکر لگائے گا، لیکن مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ دونوں محترم شہروں کے راستوں پر فرشتے مقرر فرما دیں گے جو ان کی حفاظت کریں گے۔ دجال کی قیادت میں یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کے بہت سے خون ریز مارکے ہوں گے۔ مسلم افواج کی قیادت حضرت امام مہدی کے ہاتھ میں ہوگی۔ دجال دنیا کا چکر کاٹ کر جب دمشق پہنچے گا تو امام مہدی پہلے سے دمشق میں موجود ہوں گے اور دجال کے ساتھ آخری معرکہ لڑنے کی تیاریاں کر رہے ہوں گے۔ اسی دوران نماز فجر سے پہلے 2 فرشتوں کی مدد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی مسجد کے مشرقی مینار پر نازل ہوں گے۔ مسلمان نماز کے لیے کھڑے ہوں گے۔ امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھانے کی دعوت دیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آپ ہی نماز پڑھائیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کی اقتداء میں نماز فجر ادا کریں گے۔ اس وقت دجال 70,000 یہودیوں کے لشکر سے شہر کا محاصرہ کیے ہوگا۔ اسلامی افواج کی قیادت اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگی۔ آپ دجال کے لشکر پر حملہ کریں گے، گھمسان کی جنگ ہوگی، دجال فرار ہونے کی کوشش کرے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے،
اور لد کے مقام پر اسے گرفتار کر لیا جائے گا، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے اپنے نیزے سے قتل کریں گے۔ دجال کے قتل کے بعد اسلامی فوج چن چن کر یہودیوں کو قتل کرے گی۔ دنیا کی کوئی چیز یہودیوں کو پناہ نہیں دے گی، حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی رات کے اندھیرے میں کسی درخت یا پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا تو وہ درخت اور پتھر پکار اٹھے گا، اللہ کے بندے، یہ ہے یہودی، اسے قتل کر۔ اس طرح ایک ایک یہودی کو چن چن کر قتل کر دیا جائے گا اور دنیا یہودیوں سے پاک ہو جائے گی۔ عیسائی جب دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئے ہیں، یعنی ایک نبی کے طور پر نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور بن کر آئے ہیں، تو وہ سب بھی اسلام لے آئیں گے۔ اس طرح دجال کے قتل کے بعد عیسائیت اور یہودیت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ ساری دنیا میں صرف ایک ہی قوم مسلمان باقی رہ جائے گی۔ ہر طرف اسلام کا پرچم لہرا رہا ہوگا، امن و سلامتی، اخوت اور خدا ترسی کا دورہ ہوگا۔ امام مہدی کا دور خلافت 7 سال تک رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں امام مہدی انتقال کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھا کر تدفین کریں گے۔ کچھ مدت بعد اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائیں گے کہ اب میں ایک ایسی مخلوق ظاہر کرنے والا ہوں جس کے مقابلے کی کسی میں طاقت نہیں، لہٰذا میرے خاص بندوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے خاص ساتھیوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے اور باقی اہل ایمان ادھر ادھر قلعوں میں اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو باہر نکال دیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ ان کی پہلی جماعت جب بحیرہ طبریہ پر پہنچے گی تو اس کا سارا پانی پی کر خشک کر دے گی۔ یہ جھیل شام کی سرحد پر واقع ہے جہاں سے دریائے اردن نکلتا ہے۔ یاجوج ماجوج ساری دنیا میں اس قدر خون ریزی کریں گے کہ اپنی طرف سے وہ تمام اہل زمین کو ختم کر ڈالیں گے اور کہیں گے کہ اب ہم اہل آسمان کو قتل کریں گے۔ چنانچہ وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے جو اللہ کی قدرت سے خون آلود ہو کر نیچے گریں گے۔ یہ دیکھ کر وہ دعویٰ کریں گے کہ اب تو ہم نے اہل آسمان کو بھی ختم کر دیا ہے۔ اس عرصے میں غلے کی شدید قلت پیدا ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں گے کہ یا اللہ، یاجوج ماجوج کو ہلاک کر دے۔ اللہ کے حکم سے ان کی گردنوں میں ایسی بیماری پیدا ہوگی جس سے وہ سب ایک ہی رات میں ہلاک ہو جائیں گے۔ ان کی ہلاکت کے بعد سارے شہر اور بستیاں بدبو سے بھر جائیں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دوبارہ عرض کریں گے، یا اللہ، اب اس عذاب سے بھی ہمیں نجات دلا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اونٹوں کی گردنوں والے پرندے بھیجیں گے جو یاجوج ماجوج کی لاشیں اٹھا کر لے جائیں گے۔ تعفن ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے جس سے فضا بالکل پاک اور صاف ہو جائے گی۔ یاجوج ماجوج کے خاتمے کے بعد ایک دفعہ پھر دنیا میں خیر و برکت کا دورہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اس وقت ایک انار سے لوگوں کی پوری جماعت اپنا پیٹ بھر لے گی۔ ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگا۔ حسد، بغض اور کینہ وغیرہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ اسی خیر اور برکت کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوں گے۔ مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ خالی جگہ پر مدفون ہوں گے۔ قبیلہ قحطان میں سے جہجہ نامی ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خلیفہ بنے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد آہستہ آہستہ پھر خرابیاں شروع ہو جائیں گی۔ قیامت کی بڑی علامات ایک کے بعد ایک ظاہر ہونے لگیں گی۔ پہلے 2 بڑے خسف ہوں گے، ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں۔ خسف کہتے ہیں علاقوں کا زمین میں دھنس جانا۔ اب مشرق اور مغرب کے خسف میں کون کون سے ممالک تباہ ہوں گے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ خسف کے بعد آسمان سے ایک دھواں ظاہر ہوگا جو ساری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ سارے لوگ اس سے متاثر ہوں گے، ایماندار کم اور کافر زیادہ۔ آہستہ آہستہ آسمان صاف ہو جائے گا اور لوگوں کو اس عذاب سے نجات مل جائے گی۔
اس سے اگلی نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، سورج روزانہ غروب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے آ کر سجدہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے حکم دیتے ہیں جس طرف سے تو آیا ہے اسی طرف لوٹ جا۔ چنانچہ سورج مشرق کی طرف سے طلوع ہوتا ہے۔ ایک روز عرش کو سجدہ کرنے کے بعد سورج کو حکم ہوگا جس طرف غروب ہوتا ہے اسی طرف سے طلوع ہو، چنانچہ سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا۔ مغرب سے سورج طلوع ہونے کے بعد اگلی نشانی دابۃ الارض کا ظہور ہے۔ یہ ایک عجیب الخلقت جانور ہوگا۔ قرآن مجید اور صحیح احادیث سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ یہ جانور زمین سے نکلے گا اور لوگوں سے باتیں کرے گا اور کہے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ دجال کا ظاہر ہونا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور دابۃ الارض کا ظاہر ہونا، یہ تینوں نشانیاں ایسی ہیں جن کے بعد کسی کافر کا ایمان لانا اس کے لیے فائدہ بخش ثابت نہیں ہوگا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ اور فرحت بخش ہوا چلائیں گے۔ وہ ہوا اہل ایمان کی بغلوں میں درد پیدا کر دے گی، جس سے ہر وہ شخص جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ فوت ہو جائے گا، اور صرف وہ لوگ زندہ رہیں گے جن کے دلوں میں ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہوگا، اور وہ لوگ زمانے جاہلیت کی طرز پر کفر اور شرک کی طرف پلٹ جائیں گے۔ ساری دنیا میں کفر اور شرک غالب ہو جائے گا۔ قرآن مجید کے حروف کاغذوں سے مٹا دیے جائیں گے۔ نماز، عمرہ اور حج ادا کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ بیت اللہ شریف کو ایک حبشی گرا کر آگ لگا دے گا۔ مدینہ منورہ بے آباد اور ویران ہو جائے گا۔ وحشی جانوروں اور درندوں کا وہاں بسیرا ہوگا۔ شرم و حیا نام کو نہیں ہوگی۔ اس وقت زمین پر کوئی ایک آدمی بھی اللہ کہنے والا نہیں رہے گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے یمن سے ایک آگ نمودار ہوگی جو لوگوں کو ہانک کر حشر کے میدان یعنی شام کی طرف لے جائے گی۔ جہاں کہیں لوگ تھک ہار کر رک جائیں گے وہ آگ بھی رک جائے گی۔ جب تازہ دم ہو جائیں گے تو آگ ان کا تعاقب کرنے لگے گی۔ جب لوگ شام پہنچ جائیں گے تو آگ غائب ہو جائے گی۔ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی سب سے آخری ہوگی۔ اس کے بعد سور پھونکا جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ تو یہ تھا قیامت سے پہلے آنے والی بڑی نشانیوں کا حال۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم امام مہدی اور دجال کے بارے میں مکمل ڈیٹیل احادیث کے ساتھ پڑھیں گے، تاکہ اگر امام مہدی ہمارے دور میں آ جائے تو ہم انہیں ان کی علامات کے ساتھ پہچان سکیں، اور دجال کے فتنے سے کس طرح بچنا ہے یہ بھی جان سکیں۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔